کون تھا؟ پھر وہ لوگ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے دنیا کو کیا دیا ہے، اور ہمارے وہ بچے جو اس تہذیب کو، اس زبان کو اور ان کی اس مٹ جانے والی تہذیب سے متاثر ہوتے ہیں، جب وہ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں عربوں نے کیا کیا، مسلمانوں نے کیا کیا۔ ارے بھائی، بجائے اس کے کہ آپ اپنے آباء و اجداد پر جہالت کی تہمتیں لگائیں، آپ اپنی کم علمی اور مطالعے کی کمی اور تاریخ کو نہ پڑھنا اور حقائق کو نہ پہچاننا، اس کا ماتم کیجیے۔ آپ یہ کہیے اور مانیے کہ ہم نے مسلمانوں کی تاریخ کو نہیں پڑھا، ہم نے اپنے کورس کے علاوہ کوئی کتاب ہی نہیں پڑھی، اور پھر ان میں وہ بھی مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں جو مر مر کے پاس ہوتے رہے کلاسز میں اور اپنا کورس بھی صحیح معنی میں نہیں پڑھ سکے، تو وہ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے کیا دیا، مغلوں نے کیا دیا، تغلق نے کیا دیا، خلجی نے کیا دیا، اتنے نام انہیں تو یاد بھی نہیں ہوں گے۔ اور ٹھیک یہ رویہ یورپ کے ان ہسٹورینز کا ہے جو متعصب ہیں، اگر نہ وہاں والے بھی جو تعصب سے ہٹے ہوئے ہیں وہ کھلے بندوں اعتراف کرتے ہیں کہ اس کائنات میں جتنے بھی اس وقت دنیا میں جتنی بھی ترقی آئی ہوئی ہے اور یہ جو سائنس نے انہیں آسمانوں تک پہنچا دیا اور چاند کے بعد اب مریخ کی جستجو میں ہیں، ان سب چیزوں کی بنیاد در حقیقت مسلمانوں نے ہی رکھی۔ مسلمانوں کو اگر آپ عربوں کو اس دنیا کی تاریخ سے نکال دیں تو وہ تمام کی تمام کمی واپس لوٹے گی جو مسلمانوں کے ہونے سے ختم ہوئی تھی۔ ہر حال میں عربوں نے کام کیا ہے، ہر حال میں مسلمانوں نے کام کیا ہے، مسلمانوں نے دنیا کو راحتیں پہنچائی ہیں، اور اس دور میں بھی جب ان کا زوال تھا، اس دور میں بھی جب ان کے ہاں جنگیں شروع ہو گئی تھیں، اور اس دور میں بھی جب میر جعفر اور میر صادق جیسے غدار پیدا ہو رہے تھے، مسلمانوں نے دنیا کو وہ کچھ دیا جو اس سے بھی پہلے وہ دے چکے تھے۔ اس لیے مسلمانوں کی تاریخ کو مسخ کرنا اور خود مسلمان بچوں کا یہ کہنا کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور مسلمانوں نے کیا دنیا کو دیا ہے، یہ سب چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ یوں نہ اہل محبت کو برباد کر ختم ہو جائیں گی حسن کی منتیں، کون پھر تیرے قدموں پہ رکھے گا سر، ہم اگر تیرے ہاتھوں سے جاتے رہے۔ جرت عشق گلشن ذرا دیکھیے، سر پہ دیکھی بلا اور پرواہ نہ کی، برق ادھر آسماں پہ چمکتی رہی، ہم ادھر آشیانہ بناتے رہے۔